ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومحبوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند صلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਗੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਬਾਕੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖ ਲਓ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਲਓ ਮਾਤਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਯਾਰ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਅਸੀਂ ਸਲਾਤ ਵਾਲੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਦਰੂਦ ਵਾਲੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਆਏ پھر انہیں خاموشی کیوں بلند آواز نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں آج کا یہ عظیم الشان پروگرام محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں میں آپ ہم سب حاضر ہیں دعا کریں رب العالمین جل مجدہ صدقہ میلاد مصطفیٰ کا اس محفل پاک کا انعقاد کرنے والوں کے لیے دنیا میں ذریعہ برکت اور آخرت میں ذریعہ نجات بنائے میں مشکور ہوں جناب میاں ادریس صاحب کا حفیظ صاحب کا ان بھائیوں نے بڑی چاہت اور محبت کے ساتھ یہ پروگرام منعقد کیا اور ان کی محبت ہے کہ جنہوں نے مجھ جیسے ایک نکارہ اور کم علم اور کم فہم شخص کو ناچیز کو یہاں بلا کر محبت کے ساتھ اور چاہت کے ساتھ یہاں بلا کر مجھے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کرنے کا موقع عطا فرمایا میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہم سب کو سننے کا بھی موقع عطا فرمایا میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں کیونکہ اب ہم 12 اور 1 کے درمیان ہیں اور انتہائی ادب کے ساتھ میں نقیب محفل صاحب سے وہ فرما رہے تھے کہ بلا تاخیر اب خطاب شروع ہوتا ہے 1 بجے کہنا کہ بلا تاخیر ماشاءاللہ خیر اللہ رب العالمین جل مجدہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور اس کا احسان ہے کہ میری بھی باری آ گئی بڑی دیر بعد بہرحال نعت حضرات نعت خوانی کر رہے تھے یہ بڑی سعادت کی بات ہے حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے مگر ان کی سنت یہ نہیں ہے کہ نعت پڑھ کے پیسے کچھ پائے تھے جتی ہاتھ پڑی تو چوراں طرح منہ تھلے کر کے باہر نکل گئے یہ حضرت حسان کی سنت نہیں ہے بڑے خوش قسمت ہو جڑے نعت حضرات تشریف رکھ دو یا کہ محفل آئی نہ کرو اگر آؤ تو اینڈ تک دو اللہ تعالی ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں کوئی لمبی چوڑی تقریر گفتگو کا وقت بھی نہیں مگر آپ کا میں ذوق دیکھ رہا ہوں جاگتے چہرے جاگتی آنکھیں دیکھ رہا ہوں اور ایک لمحے کے لیے میں آپ کے دلوں میں بھی جھانک رہا ہوں کہ آپ کے دل اور ان کی تار جو ہے وہ گنبد خضرا سے ملی
اب ہم 12 اور 1 کے درمیان ہیں، ہم تو ہیں ہی نسبت والے۔ 12 اور 1، پہلے 12 بجتے ہیں، پھر 1 بجتا ہے۔ کوئی کہے کہ 11ویں اور 12ویں کو بائی پاس کر کے 1 تک پہنچ جائیں تو کیا پہنچ سکتے ہیں؟ بولیے نا۔ 1 تک پہنچنا ہو تو 11ویں سے بھی گزرنا پڑتا ہے، 12ویں سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ بغیر 11ویں اور 12ویں کے توسل اور تصدق سے 1 تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہم الحمدللہ 11ویں والے بھی ہیں، 12ویں والے بھی ہیں، اور ہم توحید والے بھی ہیں۔ بولیے ہم کون ہیں؟ توحید والے۔ ہم تو نسبتوں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ نسبت اگر صدیق اکبر کی حضور کے ساتھ ہو جائے تو وہ ہمارے سروں کے تاج۔ صدیق اکبر کوئی چھوٹا موٹا شخص نہیں، اتنے ڈھیلی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس مہینے کی 22 تاریخ کو سیدنا صدیق اکبر کی وفات ہوئی۔ اس مناسبت سے بلند آواز سے آپ کے نام پر سبحان اللہ کہہ دیں۔ ارے صدیق کون ہے؟ یہ ضمناً بات آ گئی نسبت کے حوالے سے۔ صدیق کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا نبیوں کے بعد سارے انسانوں سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر۔ اگر عمر کی نسبت حضور سے ہو جاتی ہے تو وہ فاروق اعظم بن جاتے ہیں۔ عثمان غنی کا تعلق حضور سے ہو جاتا ہے تو وہ ذوالنورین بن جاتے ہیں۔ مولا علی اگر حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں، ہمارے سروں کے تاج بلکہ ہمارے آقا اور ہمارے مولا بن جاتے ہیں۔ ہم تو نسبتوں والے ہیں، ہم تو نسبتوں والے ہیں۔ ارے پھر ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ نسبت والا وہ انسان ہی ہے یا کہ وہ حیوان سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر کتے کی نسبت اللہ کے ولی سے ہو جائے تو اس کے پاؤں بھی چومنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اگر پتھر کی نسبت حضور سے ہو جاتی ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا قدآور شخص اور بہادر شخص، وہ بھی کہتا ہے اے پتھر میں تجھے کبھی نہ چومتا، اس لیے چوم رہا ہوں اے حجر اسود، تجھ پر میرے محبوب کے لب لگے۔ گویا کہ ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا کہ حضور کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو جاتی ہے ہمارے لیے وہ عرفہ اور اعلیٰ ہو جاتی ہے، خواہ وہ صدیق اکبر ہو، عمر فاروق ہو، عثمان غنی ہو، مولا علی ہو، اویس کرنی ہو، صہیب رومی ہو، بلال حبشی ہو، میرے علی ہو، مولا فرید ہو، ڈاکٹر علی حجویری ہو، ہمارے لیے ہمارے سروں کی وہ تاج ہو جاتے ہیں۔ تو دوستان محترم، میں نے دوران خطبہ ایک آیت مبارکہ اور مشہور اور معروف آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو، بلند آواز سے بولے، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا مگر رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب اس آیت مبارکہ میں دو چیزیں ہیں، ایک نفی اور دوسری اس بات۔ اب آپ پوچھیں کہ نفی کیا ہوتی ہے اور اس بات کیا ہوتا ہے؟ انتہائی سادہ لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ کلمہ طیبہ آتا ہے؟ بولیے، پڑھے بلند آواز سے پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمہ طیبہ کا پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس جز کے اندر بھی دو چیزیں ہیں، پہلے نفی پھر اس بات۔
پہلے نفی پھر اثبات۔ نفی کیا ہے؟ لا الہ، اس بات کیا ہے؟ الا اللہ۔ نفی کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق۔ اثبات کیا ہے؟ مگر اللہ۔ بولیے مگر اللہ۔ لا الہ یہ نفی ہے، جس کا معنی ہے نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، الا اللہ مگر اللہ، یہ اثبات ہے۔ اب یہاں پہ کلمہ طیبہ کے اندر بغیر نفی اور اثبات کی بھی بات اگر ہو جاتی تو بات وہی تھی۔ اگر یوں مانا ہوتا کہ اللہ عبادت کے لائق ہے تو یہ بھی ہو سکتا تھا، مگر یہ پہلے نفی کی پھر اثبات۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ دوستو، بھائیو، میرے بزرگوں، اہل علم جانتے ہیں جہاں نفی کے بعد اثبات ہوتا ہے، نفی کے بعد اثبات ہوتا ہے، وہاں پہ حصر والا معنی ہوتا ہے، وہاں حصر ہوتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے حصر کیا ہے، بڑی مشکل گفتگو کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، حصر یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، یہ حصر ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حصر۔ یعنی بھری کائنات میں اگر کوئی عبادت کے لائق ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا اعلان فرمایا اس کائنات میں میرے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ جب اپنے محبوب کی نعت پڑھی اور اپنے محبوب کی عظمت بیان کی، فرمایا ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حالانکہ یہاں بھی یہ ہو سکتا تھا، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، نفی اور اثبات کے بغیر، مگر رب العالمین نے پہلے نفی کی، وما ارسلناک، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، پھر فرمایا الا رحمۃ للعالمین، مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ باری تعالیٰ اس میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا سن لو میرے بندو، جس طرح بھری کائنات میں میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اسی طرح بھری کائنات میں میرے محبوب کے علاوہ کوئی رحمت للعالمین بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، میرے محبوب۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ جس طرح میرے علاوہ کائنات میں کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں، فرمایا میرے محبوب کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی دوسرا رحمت للعالمین بھی نہیں ہے۔ اسی لیے حصر کر دیا، فرمایا ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور پھر دوسری وجہ یہ ہے، حصر میں حکمت کیا ہے؟ دوسری حکمت یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی رحمتیں ہیں، ہر رحمت کی دو پوزیشنیں ہیں۔ بڑی توجہ طلب بات ہے، کیا جاگ رہے ہو یا سو رہے ہو؟ تو کہہ دیں سبحان اللہ۔ ہر رحمت کی کتنی پوزیشنیں ہیں؟ پیچھے تک آواز آئے، کتنی پوزیشنیں ہیں؟ ہر رحمت کی دو پوزیشنیں ہیں، ایک رحمت اور دوسری زحمت، ایک مہربانی اور دوسری تکلیف، مشکل، پریشانی۔ ہر رحمت کے اندر دو پوزیشنیں ہیں، یا وہ رحمت ہوتی ہے یا وہ زحمت ہوتی ہے۔ یہ پانی، یہ اللہ کی رحمت ہے یا نہیں؟ بولیے۔ آگ اللہ کی رحمت ہے یا نہیں؟ سورج اللہ کی رحمت ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ جمعے والے دن حاجی رشید صاحب نے انہوں نے آج کی محفل کی دعوت دی، میں مجھے خیال آیا کہ اتنی گرمی اور محفل میلاد، پھر میرے دل نے کہا کہ کملے کیا سوچ رہا ہے؟ میلاد موسموں کا محتاج نہیں ہوتا، موسم میلاد کے محتاج ہوتے ہیں۔ اچھا لگا تو کہہ دے سبحان اللہ، آپ بھی کہہ دے
آپ بھی کہہ دیں میرے بھائیوں، آپ بھی کہہ دیں، تو آپ بھی کہہ دیں، موسم کا محتاج میلاد نہیں ہے، میلاد کا محتاج موسم ہوتا ہے۔ خدا کی قسم نہ یقین آئے تو کل پرسوں دیکھ لو، جون کا مہینہ، ٹھنڈی ہوائیں، دیکھو ایک بھی پنکھا چل رہا ہے یہاں پہ، جون کا مہینہ، ارے میرے آقا جس مہینے میں آئے وہ سب سے پہلی بہار بن گئی، جس دن آئے وہ سوموار تھا مگر پیر بن گیا۔ یہ میرے آقا کی آمد کے طفیل ہے۔ تو بات یہ کر رہے تھے، ہر رحمت کی دو پوزیشنیں ہیں، سورج رحمت ہے یا نہیں، چاند رحمت ہے یا نہیں، ہوا رحمت ہے یا نہیں، والدین رحمت ہے یا نہیں۔ جو نہیں بول رہے لگتا ہے ان کے گھر میں ان کے والدین کے ساتھ کوئی گڑبڑ لگتی ہے۔ اور والدین رحمت ہے یا نہیں، والدین سے ناراضگی تو نہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ دوستو میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے دیکھنا ہو کہ میرا رب مجھ پہ کتنا راضی ہے، وہ دیکھ لے کہ میرا باپ مجھ پہ کتنا راضی ہے۔ جو فرمایا کہ والد کی رضا میں رب راضی ہے، اور فرمایا جس نے جنت میں جانا ہو ماں باپ کو راضی کر لے۔ دوستو اپنے والدین کی خدمت کرو، ان کے احکامات مانو، اپنے والدین کی اطاعت کرو، اپنے والدین کو خوش رکھو، اپنے والدین کو راضی رکھو، اگر تم نے خدا کو راضی کرنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہی والدین تمہارے لیے دوزخ ہیں، یہی والدین تمہارے لیے جنت ہیں۔ اگر والدین کو تم ان کی نافرمانی کر کے ناراض کرو گے، میرے آقا نے فرمایا وہی والدین تمہارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنیں گے۔ اور اگر والدین کو تم نے راضی رکھا، میرے آقا نے فرمایا کہ وہی والدین تمہارے لیے جنت میں عیش کرنے کا سبب بنے گے۔ جنت کے محلات، باغات انہی والدین کے قدموں سے تمہیں ملیں گے۔ تو والدین رحمت ہے یا نہیں؟ مگر والدین اگر ناراض ہو جائیں اولاد پہ، میرے آقا کی ابھی حدیث مبارکہ سنی، وہی والدین جو رحمت تھے اب رحمت بنے یا نہیں؟ ہوا آندھی کی شکل اختیار کر جائے، وہ ہوا جس کو گرمیوں میں ہم ترستے ہیں، مگر وہ آندھی کی شکل اختیار کر جائے تو وہ زحمت بن جاتی ہے، تکلیف دہ ہو جاتی ہے۔ آگ رحمت ہے مگر بھڑک اٹھے گھر میں لگ جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ زحمت۔ تو ہر رحمت میں دو پہلو ہیں، رحمت اور زحمت۔ مگر رب العالمین نے فرمایا سن لو، جتنی بھی کائنات میں میں نے رحمتیں بھیجی ہے، ہر رحمت میں زحمت والا اور تکلیف میں پہلو بھی ہے، مگر فرمایا میں نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور اس بیان میں حسر فرما کر اے میرے بندو میں نے بتا دیا کہ دنیا کی دوسری رحمتوں کی طرح میرا محبوب رحمت نہیں، بلکہ میرا محبوب تو صرف اور صرف رحمت بن کے آیا ہے، رحمت والا پہلو میرے محبوب میں نہیں، رحمت بن کے آیا ہے، اس میں زحمت والا پہلو نہیں۔ دوستو رب فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور رحمت للعالمین حضور کی صفت ہے۔ بولیے کیا ہے؟ ہمارے نبی کی صفت ہے۔ رحمت للعالمین ہونا امام الانبیاء کی صفت ہے، اور صفت بغیر موصوف کے نہیں ہوتی۔ بڑی نکتے کی اور حکمت کی بات ہے، اپنے پلے باندھ لیں، بڑی کام آئے گی۔ جو کہتے ہیں نا نبی مر گئے مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ، ایک طرف کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اور چلے کاٹتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور ٹکریں مارتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ۔ ارے ان بدبختوں کو جواب دینے کے لیے میرا یہ جملہ سماعت فرمائیں، رحمت للعالمین ہونا میرے آقا کی صفت ہے، اور اس کا انکار منکر بھی نہیں کر سکتا۔ میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں
منکر بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا. کیوں؟ اگر اس کا انکار حضور کی رحمت للعالمین صفت ہونا، اس کا انکار کوئی کرتا ہے تو وہ در پردہ نص قطعی کا انکار کرتا ہے. جو نص قطعی کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے. جو قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے وہ خدا کے کلام ہونے میں شک کرتا ہے. اور جو خدا کے کلام ہونے میں شک کرتا ہے وہ جہنمی کتا ہے. جہنمی کتا ہے جو خدا کے کلام ہونے میں شک کرتا ہے. خدا کا کلام ہے. ہم نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. تو رحمت للعالمین ہونا حضور کی صفت ہے. تو صفت موصوف کے بغیر نہیں ہوتی. اب آپ سوچیں گے موصوف کیا ہے اور صرف صرف و نام میں الجھایا ہوا ہے. دوستو سنیے، صفت کیا ہوتی ہے، موصوف کیا ہوتی ہے. دیکھنا یہ صفت ہے. کس کی؟ یہ سفید اور کالے بھیلے کی. اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ ہر چہرے پہ دو دکانیں سجی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آنکھ. آنکھ یہ موصوف ہے. اور دیکھنا، بینائی اس کی صفت ہے. کان یہ موصوف ہے، یعنی جس کی صفت ہے موصوف. اور سماعت سننا یہ کانوں کی. یہ ہاتھ موصوف ہے اور ہاتھوں کی صفت کیا ہے؟ پکڑنا. بولیے کیا ہے؟ پکڑنا. چلنا یہ صفت ہے کس کی؟ پاؤں کی. چمکنا یہ صفت ہے کس کی؟ چاند کی. روشنی دینا یہ صفت ہے کس کی؟ سورج کی. اب ایمان سے بتاؤ کہ آنکھ ہی نہ رہے، بینائی رہے گی؟ ختم ہو جائے گا. سبحان اللہ کہہ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی.